بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی ریاست کے قیام کے تقریباً 1300 سال بعد یہ پہلا موقع تھا جب اس دنیا میں کوئی بھی ملک اسلام کے نام پر مارز وجود میں آ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کی تحریک میں اسلامی تشخص کو بنیادی اہمیت رہی ہے۔ پاکستان کا قیام اللہ پاک کا معجزہ اور استحکام اللہ پاک کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے۔ اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کی موجودگی کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ اپنے دفاع کا بہترین مظاہرہ کیا ہے۔ 1965 کی جنگ میں محمد محمود عالم کے ہاتھوں 1 منٹ کے اندر 5 بھارتی طیاروں کا گرایا جانا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قدرت نے اس چھوٹے سے خطے کو تمام وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے۔ آپ معلومات اور حقائق سے بھرپور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کو کیسے نادیدہ قوتوں کی مدد کے ساتھ جوڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کے بارے میں چند ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں جاننے کے بعد آپ پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں گے، لہٰذا آپ معلومات اور حقائق سے بھرپور اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ لیکن موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ معلومات اور حقائق سے بھرپور ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔ السلام علیکم دوستو۔ صرف 7,96,096 مربع کلومیٹر کے رقبے کے ساتھ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر دنیا کی بلند ترین چوٹیاں، دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ، 4 موسم، بڑا زرعی رقبہ، عظیم الشان ریگستان، قدرتی وسائل سے مالا مال پہاڑی سلسلے اور دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے۔ دنیا کی 20 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 چوٹیاں پاکستان میں ہیں۔ گورڈن آسٹن، جسے عام طور پر کیٹو کہا جاتا ہے، دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے جو دنیا بھر کے کوہ پیماؤں کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہی ہے۔ اگرچہ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے، لیکن اپنے پرخطر رستوں کی وجہ سے کیٹو نے آج تک سب سے زیادہ کوہ پیماؤں کی جان لی ہے۔ کیٹو ہمارے پاکستانیوں کا فخر ہے اور ہر پاکستانی کیٹو کی بلندی سے پاکستان کو سلام کرتا ہے۔ کراکرم ہائی وے دنیا کی سب سے بلند ترین شاہراہ ہے جو کوہ کراکرم کے پہاڑی سلسلے میں موجود ہے۔ دنیا کی سب سے بلند ترین ATM یعنی آٹومیٹڈ ٹیلر مشین نیشنل بینک آف پاکستان کی جانب سے 16,000 فٹ کی بلندی پر پاک چائنا سرحد پر خنجراب پاس کے قریب نصب ہے جو دنیا بھر میں ایک ریکارڈ ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا گلیشیئر کا نظام پاکستان کے پہاڑی سلسلے کراکرم میں واقع ہے جسے بیافو گلیشیئر کہا جاتا ہے۔ اس گلیشیئر کی لمبائی 42 میل ہے۔ انہی گلیشیئر کی وجہ سے پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فیلڈ ڈیم ہے جسے تربیلا ڈیم کہا جاتا ہے جو دریائے سندھ پر تعمیر کیا گیا تھا۔ دریاؤں اور ڈیموں کی وجہ سے پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے اور اسی نہری نظام کی وجہ سے پاکستان کا ایک بڑا رقبہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ قدرت نے پاکستان کو اس قدر زرخیز بنایا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا زرخیز صحرا پاکستان کے صوبہ سندھ میں تھر کے نام سے موجود ہے۔ پنجاب میں موجود کوہ نمک کے پہاڑی سلسلے میں کھیوڑا سالٹ مائن ہے جو دنیا کی سب سے قدیم نمک کی کان ہے۔ 326 قبل از مسیح میں سب سے پہلے سکندر اعظم کے گھوڑوں نے اس کان سے نمک کو چاٹا تھا۔ کھیوڑا کی یہ کان دنیا کی دوسری بڑی کان ہے۔ پاکستان میں دنیا کا مصنوعی طور پر اگایا گیا سب سے بڑا جنگل موجود ہے جسے چھانگا مانگا کا جنگل کہا جاتا ہے۔ یہ جنگل انگریز دور میں محکمہ ریلوے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگایا گیا تھا۔ پاکستان میں موجود مساجد کا شمار دنیا کی بڑی مساجد کے طور پر ہوتا ہے۔ 1673 میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے جب بادشاہی مسجد بنوائی تو اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی جو مسلمانوں کی 3 مقدس مساجد مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ سے بھی بڑی تھی۔ قدرت نے پاکستان کو ایسے وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے جس کی قدر پاکستانیوں کے سوا پوری دنیا کو ہے۔ اشفاق احمد کا شمار ایک بہترین مصنف کے طور پر ہوتا ہے جنہیں اردو ادب میں ایک بڑا نام حاصل ہے۔ اشفاق احمد نے پاکستان کے قیام کو ایک معجزہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کا قیام ایسا ہی ہے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے پتھر سے معجزے کے طور پر پیدا کیا تھا اور اس اونٹنی کو ہلاک کرنے میں صرف 4 لوگ شامل تھے، لیکن سزا کے طور پر پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ یہی حال پاکستان کا ہے کہ دنیا بھر میں موجود قوتیں پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہیں لیکن قدرت اس کی مسلسل حفاظت کر رہی ہے۔ ان تمام معاملات کو غور سے دیکھا جائے تو ایک بات عیاں ہوتی ہے کہ پاکستان کا قیام نادیدہ قوتوں کی مدد سے ممکن ہوا تھا
اور اس بات کا اعتراف بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کیا تھا۔ ایک موقع پر قائد اعظم کا کہنا تھا کہ وہ لندن میں اپنے فلیٹ میں سو رہے تھے۔ یہ پچھلی رات کا وقت تھا جب مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا شک ہوا۔ قائد اعظم کا کہنا ہے کہ میں سمجھا شاید کوئی زلزلہ ہوگا۔ میں پھر سے سو گیا تو کچھ دیر بعد دوبارہ مجھے کسی کی موجودگی کا شک ہوا۔ میں ہاسٹل کی راہداری پر آیا اور دوسرے کمروں میں جھانک کر دیکھا، وہاں ہر شخص آرام سے سویا ہوا تھا۔ قائد اعظم کا کہنا ہے کہ میں بھی اپنے بستر پر آ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی نے جھنجھوڑا۔ میں جاگا تو کمرہ ایک بہترین خوشبو سے معطر تھا۔ میں نے اپنے سامنے ایک نورانی شخصیت کو پایا۔ میں نے ان سے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کا پیغمبر ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا، آپ ہندوستان واپس چلے جائیں اور وہاں جا کر پاکستان کے قیام کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی اور ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ مجھے لندن رہتے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے، لیکن جس طرح انگریزی لب و لہجے میں مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی، میں نے آج تک کسی بڑے سے بڑے انگریز کے زبان سے بھی اتنی بہترین انداز میں انگریزی نہیں سنی۔ قائد اعظم کی جدوجہد اور ہزاروں مسلمانوں کی قربانی سے بالآخر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اسی لیے تو احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، خدا کرے کہ میرے ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔